اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المحاربین، حدیث نمبر 6819، اردو ترجمہ۔ بلاد میں رجم کرنا۔ ہم سے محمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ آرسم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ انہیں بلات یعنی مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک پڑتا تھا۔ حدیث نمبر 6820، اردو ترجمہ۔ عیدگاہ میں رجم کرنا، عیدگاہ کے پاس یا خود عیدگاہ میں۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا، لیکن آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے 4 مرتبہ اپنے لیے گواہی دی تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔ یونس اور ابن جریر کی زہری سے روایت میں جنازہ پڑھنے کا ذکر نہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ جنازہ پڑھنے کا ذکر صحیح ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ معمر راوی نے اسے روایت کیا ہے۔ پوچھا کہ معمر کے علاوہ بھی کوئی روایت کرتا ہے، تو کہا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 6821، اردو ترجمہ۔ جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس پر حد نہیں، مثلاً اجنبی عورت کو بوسہ دیا یا اس سے مساس کیا، اور پھر اس کی خبر امام کو دی گئی، تو اگر اس نے توبہ کر لی اور فتویٰ پوچھنے آیا تو اسے اب توبہ کے بعد کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ عطا نے کہا کہ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ ابن جریر نے کہا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی تھی جنہوں نے رمضان میں بیوی سے صحبت کر لی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے حالت احرام میں ہرن کا شکار کرنے والے کو سزا نہیں دی، اور اس باب میں ابو عثمان کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ 2 مہینے روزے رکھنے کی تم میں طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔
حدیث نمبر 6822 اردو ترجمہ۔ اور لیث نے بیان کیا اور ان سے عمرو بن حارث نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے، ان سے عبادہ بن عبداللہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور عرض کیا، میں تو دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر صدقہ کر۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہانکتے لائے جس پر کھانے کی چیز رکھی تھی۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ کھجور لدی ہوئی تھی، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آگ میں جلنے والے صاحب کہاں ہیں؟ وہ صاحب بولے کہ میں حاضر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ میرے گھر والوں کے لیے تو خود کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی کھا لو۔ حدیث نمبر 6823 اردو ترجمہ۔ جب کوئی شخص حدی گناہ کا اقرار غیر واضح طور پر کرے تو کیا امام کو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ مجھ سے عبد القدوس بن محمد نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عاصم کلابی نے بیان کیا، ان سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صاحب کعب بن عمرو آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ بیان کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور ان صاحب نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو پھر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی، آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا، یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد معاف کر دی۔ حدیث نمبر 6824 اردو ترجمہ۔ کیا امام زنا کا اقرار کرنے والے سے یہ کہے کہ شاید تو نے چھوا ہو یا آنکھ سے اشارہ کیا ہو؟ مجھ سے عبداللہ بن محمد جعفری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے کہا کہ میں نے یعلا بن حکیم سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غالباً تو نے بوسہ دیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا پھر تو نے ہم بستری ہی کر لی ہے؟ اس مرتبہ آپ نے کنائے سے کام نہیں لیا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المحاربین کی حدیث نمبر 6819 سے 6824 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔